السلام علیکم ویو گپ شپ میں مجھے اور رملہ بیگ کو جوائن کرنے کا شکریہ۔ پچھلا ایپیسوڈ ہمارا انوائرمنٹ کے اوپر تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر انوائرمنٹلسٹ ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھا دی جائے کہ لوگ ٹائر جلا کر امریکہ کے جھنڈے جلا کر احتجاج نہ کر سکیں، انوائرمنٹ ہمارا ٹھیک رہے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وقار احمد صاحب نے، اور یہ چیئرمین ہیں کمیٹی لاہور کے، مارکیٹ کمیٹی لاہور کے۔ اور سر آپ تو بہت ہی زیادہ ان دا لائن آف فائر ہوں گے آج کل، کہ آپ کا تو ہر وقت دکانداروں سے، تاجروں سے کانٹیکٹ رہتا ہے، وہ کیا بتاتے ہیں اور آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے کہ مہنگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن اگر ہم، چونکہ میں ڈائریکٹلی مینلی جن چیزوں کو دیکھتا ہوں وہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس ہیں، اور لیکن اگر اب فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس کو آپ دیکھیں تو لکیلی اس وقت وہ سستی ہیں، ان کا اتنا شور نہیں ہے۔ اور پچھلے سال کی نسبت اگر اس وقت دیکھا جائے تو ہماری چونکہ فصلیں تھوڑی بہتر ہوئی ہیں اس دفعہ، جس کی وجہ سے اس حوالے سے ہمیں بہترین پھل سبزیاں جو ہیں وہ مناسب ریٹس پر مل رہی ہیں۔ اور اوورآل تو ظاہری بات ہے کہ برے وقت بھی آتا ہے، اچھا وقت بھی آتا ہے، تو اس وقت تھوڑا سا ذرا مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ مہنگائی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی انٹرنیشنل فینومینا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی فیول کی پرائس اوپر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم فیوچر میں کیا پلان کر رہے ہیں، کس طرح سے نیچے آتی ہے، آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی تیل کے کنویں نکل آئیں اور ہمارا اپنا یہاں پہ تیل آنے لگے، تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ ادروائز سب کو پتہ ہے اور بتانے کی ضرورت بھی ہے کہ ہمیں تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے جب مہنگا تیل عالمی منڈی میں ہوگا تو اس کا جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں بھی آئیں گے، اور جیسے ہی اللہ کرے کہ اس کی قیمت کو نیچے آئے تو اس کے اثرات ہمیں یہاں پہ بھی نظر آئیں گے۔ لیکن ہمیں پلاننگ ضرور کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں کے لیے، کیونکہ جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھیں گی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کو زیادہ یہ مطلب فیس کرنا پڑا ہے، ایک دم سے مہنگائی یہاں پہ زیادہ بڑھ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو لیٹس سے انڈیا؟ ایسا کیوں ہے؟ انڈیا میں آپ کو کس نے کہا کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن ان کی اگر آپ دیکھیں اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹس دیٹ آئی ہیو، ان کی ہے اکارڈنگ یہ جو کہتے ہیں جی 6.62% رائز ہوئی ہے، ہماری ہوئی ہے 10.74، دیٹس آلموسٹ اے ڈبل۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں کیوں اتنا فرق پڑا ہے اس چیز سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ؟ اگر انڈیا کی بھی بات کی جائے تو عام طور پہ میڈیا یا جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ حکومت سے زیادہ اپوزیشن کی بات کو زیادہ غور سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انڈیا کی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس وقت، آل انڈیا کانگریس پارٹی آف انڈیا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق تو انڈیا میں تیل پاکستان سے زیادہ مہنگا ہے۔ اس پہ جو انڈیا کی جو کانگریس پارٹی ہے ان کے جو ترجمان کا ٹویٹ بھی موجود ہے ٹویٹر پہ، اس نے کہا ہے کہ انڈیا میں پیٹرول زیادہ مہنگا ہے اور پاکستان میں پیٹرول اس سے سستا مل رہا ہے۔ لیکن وہ مسئلہ پھر وہی ہے کہ اب 2008 سے 13 کے درمیان ایسے بھی حالات رہے کہ جس میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل آج سے بھی مہنگا تھا جی، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، لیکن یہاں پر اس کا اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکا۔ تو کیا اب آپ تعریف کریں گے کہ پیچھے؟ نہیں، اگر ہم پیچھے کی بات کریں تو ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے 500 1 ہزار بندوں نے لائنوں میں لگ کے پیٹرول لیا تھا، پیٹرول کی شارٹیج بھی آ گئی تھی، پیٹرول وہ کر لیا گیا تھا، ذخیرہ اندوزوں نے اسے ذخیرہ کر لیا تھا۔ آپ کو وہ دن بھی یاد ہوں گے، کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے، اگر میں یا آپ نے بھی 2009 میں یا 2008 میں کوئی بات کی ہوئی ہے تو اگر ہم اس سے الٹ بات کریں گے تو وہ بات پلٹ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے۔ اگر ہم اس وقت کا دیکھے جائیں تو اس وقت کے حالات کے مطابق اگر ایسا ہوا تھا، لیکن ہمیں تو آج کی بات کرنی ہے۔ آج پیٹرول اگر مہنگا ہے تو ہمیں تکلیف تھوڑی برداشت کرنی پڑے گی۔ آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوں تو اس کے اثرات پاکستان میں بھی آئیں گے۔ اچھا، لیکن پھر آپ یہ دیکھیں نا، الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے وہ پاس ہو کے نہیں دے رہی۔ اگر ہم کہتے ہیں رینیویبل انرجی سے ہم نے بجلی بنانی ہے تو وہ ہو کے نہیں دے رہا۔ مطلب مجھے صرف یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سے فیوچر اپنا پلان کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے یا ہم بھی کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ نہیں؟ نہیں، ہم نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ یہ اس پالیسی میں ہرڈلز موجود ہیں اور اس کی اگر نیکسٹ ٹائم کسی وقت بیٹھیں گے تو میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل بھی دے دوں گا کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے
اور ہمیں جو متبادل ذرائع ہیں اس کے انرجی کے ان پہ بالکل کام کرنا چاہیے، اور حکومت اس پہ کام کر بھی رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری حکومت ویسے بھی اس پہ انوائرمنٹ پہ اور اس طرح کے معاملات پہ ایک بڑا اچھا سٹینڈ ہے. خان صاحب کا پوری دنیا بھی اس کو سراہ رہی ہے. اچھا لیکن پھر وہی بات ہے کہ مجھے تو ایک اور چیز بھی، ہم بار بار حکومت اس چیز میں پرائیڈ لیتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ پیٹرول انڈیا سے سستا ہے. اچھا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ رہے گا سستا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سالانہ ڈیفیسٹ ہے وہ تو وہیں کا وہیں ہے. ہم تو ہر سال جا رہے ہیں IMF کے پاس یا سعودی عرب کے پاس یا کسی کے پاس. یہ اسی طرح اگر گرو کرتا رہے گا، اگر ہم نے اپنے خرچے کم نہ کیے. دیکھیں نا اس وقت سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے. حکومت کہتی ہے کہ ہم تو ٹیکس کم کر رہے ہیں پیٹرول پہ سے. وہ جو ٹیکس کم کر رہے ہیں وہ تو سیلز ٹیکس ہے، اور وہ سیلز ٹیکس تو وہ ہوتا ہے جو صوبوں کو ملتا ہے. یہ جو بڑھا رہے ہیں وہ لیوی بڑھا رہے ہیں کیونکہ فیڈرل اپنے خرچے یہاں سے پورے کر رہے ہیں. تو اس کا یہ تو کبھی نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اپنے خرچوں کو کم کرنا ہوگا، اور جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کام بھی کر رہی ہے. جب سے خان صاحب آئے ہیں بنسبت پہلے جو دور حکومت گزرے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے خرچے ان کی نسبت کم رہے ہیں. لیکن جو وقت کے تقاضے ہیں اور جس طرح کی صورتحال جا رہی ہے اس کے مطابق ہم بہت سی چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے خرچے کم کر لیے جائیں. لیکن ہمیں بہت زیادہ خرچوں کی کمی کی طرف جانا پڑے گا. آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ 10 12 20 25 دن یا 1 مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے. یہ آنے والے دور کی بات ہے کہ اگلے 3-4 سال میں کیا ہوگا، کہ کہیں ہمیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑ جائے کہ پیٹرول اس قدر زیادہ مہنگا ہو جائے کہ صورتحال قابو سے باہر ہو جائے. اس کے لیے ہمیں 2-3 کام کرنا پڑے گا. ایک تو الیکٹریکل وہیکل پالیسی جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو آگے کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے. دوسرا جو متبادل ذرائع ہیں اس کے توانائی کے، اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. اور دوسرا اپنے خرچوں کو بڑھا کر، خرچوں کو کم کر IMF یا دیگر ملکوں کی طرف ہمیں دیکھنا نہ پڑے. ہمارے جو اپنے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح سے گزارا کر سکتے ہیں. یہ ہے اس وقت کا سب سے اہم چیلنج. اور ہماری حکومت کو اور ہمیں اس پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں. لیکن اگر کام کر رہے ہیں وہ 20% ہے تو ہمیں اسے بڑھا کے 80% کرنا ہوگا. لیکن یہاں پہ تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ بار بار اس چیز کا کریڈٹ لیا جاتا ہے، حکومت لیتی ہے کہ اب سب ایک پیج پہ ہیں. اب جب خرچے کم کرنے کی باری آئے گی تو سب تو ایک پیج پہ نہیں رہ سکیں گے. یہ سوال کو تھوڑا سا آسان کریں، میں سمجھ نہیں پایا. مثلاً اس کا بڑا آسان ہے کہ ہماری بیوروکریسی میں ہم سنتے آئے ہیں کہ شلوار دھونے کے لیے علیحدہ ملازم ملتا ہے اور قمیض دھونے کے لیے علیحدہ ملازم ملتا ہے. تو اگر ہم نے خرچے کم کرنے ہیں تو پھر وہ بیوروکریسی تو آپ سے ناراض ہو جائے گی. وہ پتہ نہیں کیسے خوش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی 2-3 سال بعد ہر حکمران سے ناراض ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو چونکہ ہماری حکومت کی تو یہ پالیسی یہ ہے کہ نہ ہم زیادہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں، نہ زیادہ ملازمین رکھتے ہیں، اور نہ ہی سرکاری پروٹوکول وغیرہ کو انجوائے کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان کے پاس ملازمین تو موجود ہوتے ہیں، لیکن سیاسی لوگ تو ہم لوگوں کو تو اپنے معاملات خود سے کرنے پڑتے ہیں. اور جو ہم سرکاری دفتروں میں بھی جب بیٹھے ہوتے ہیں تو موسٹلی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اپنے ذاتی ملازمین ہیں انہی سے اپنا کام لیا جائے. تو جب خرچے کم کرنے پڑیں گے تو پھر سب کا خرچہ کم کرنا پڑے گا. جب بجٹ بنانا پڑے گا تو پھر کٹ ہر محکمے کو لگیں گے. اچھا رملہ یہ بتائیں کہ آپ کے لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی آئی ہے جب سے یہ پیٹرول اتنا مہنگا ہوا ہے کہ آپ ابھی تک تو اسی لائف سٹائل کو مینٹین کر رہی ہیں جو پہلے تھا؟ ڈیفینیٹلی آئی ہے. اب مطلب سوچنا پڑ رہا ہے کہ گاڑی نکالوں کہ نہ نکالوں. ڈیفینیٹلی آئی تھنک اوور آل ابھی مجھے گھر پہ بھی کافی لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ عام جو آپ کی چیزیں ہیں، جو آپ سبزی ہو گیا، پھل ہو گیا، دودھ وغیرہ، سب کی پرائسز ایک دم سے بڑھ گئی ہیں. تو میں تو یہی حیران تھی کہ اتنا جلدی یہ سب کچھ ایک دم سے راتوں رات خبر آئی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا پورے ملک میں. ہاں پیٹرول کی وجہ سے یہ ہے نا کہ سبزی وغیرہ ہر چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے نا، بالکل پرائسز تو آبویسلی فرق پڑتی ہیں. بالکل. ایک اچھی چیز یہ ہے کہ صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوا، کل آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب گاڑیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں. اور پھر آپ کی لیگل فیس بھی مہنگی ہو جائے گی نا. پھر یہ بھی دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ کی وجہ سے ہمیں وکیل مہنگا پڑنا شروع ہو گیا. جی وکیل تو ہر دور میں مہنگا ہوتا ہے، لیکن ایک بات اچھی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی کچھ ادارے، کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو کہ لوگوں کو فری ایڈ بھی دیتی ہیں، تو وہ ہم اسے ایک بلیسنگ کے طور پہ. اداروں کا ہونا ویسے تو اگر کافی زیادہ پاکستان میں تو بہت سے ایسے ادارے ہیں
میں تو کہتی ہوں جہاں پہ زیادہ اس سے ادارے ہوں اس ملک کو تو ویسے ہی شرم آنی چاہیے, بیکاز اٹ مینس دیٹ ریاست آپ کی کچھ خاص نہیں کری, تبھی تو باقی آپ کو ایڈز چاہیے. جو وکلا کی فری ایڈ ہے وہ تو ریاست کا کام نہیں ہے, وہ جو ریاست کا جہاں تک کام ہے, میں وکلا کے حوالے سے بات کر رہا تھا. جب آپ نے کہا کہ وکلا کی فیس بڑھ گئی ہے تو میں نے کہا کہ چلیں خوشی کی بات یہ ہے کہ اس پاکستان میں ایسے ادارے آرگنائزیشنز موجود ہیں جو لوگوں کو فری لیگل ایڈ دیتے ہیں. بالکل, اگر آپ نہ سمجھ پائے ہوں تو یہ ہمارے ادارے کی بات ہو رہی ہے. وہ اور بات ہے کہ سیانے کہتی ہے کہ اکاؤنٹنٹ اور وکیل کبھی سستا نہیں کرنا چاہیے. نہیں بالکل, یہ تو میں بھی اس حوالے سے, کیونکہ آپ سستے کے چکر میں بعد میں مارے جاتے ہیں. اگر آپ یہی سوچیں کہ وہ والا وکیل کہے گا فیصلہ تو یہی آنا تھا, فیصلہ بے شک مہنگے سستے والا ہے کیوں, لیکن وکیل آپ کو تگڑا اور مہنگا کرنا چاہیے. نہ آپ کو مہنگا وکیل چاہیے, نہ آپ کو سستا وکیل کرنا. اچھا, تو خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ گاڑی خرید سکیں گی, نہ آپ کو پیٹرول کی ضرورت پڑے گی. پرانی گاڑی پہ بھی ٹیکس لگنے لگا ہے, کیونکہ وہی بات, خان صاحب انوائرمنٹلسٹ ہیں, پرانی گاڑی سے انوائرمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. تو آپ اب گاڑی بھول جائیں, آپ وہ جو ٹریڈ مل کرتی ہے نا گھر پہ بیٹھ کے, آپ اس کو چھوڑ کے گھر سے نکل کے پیدل جایا کریں جو بھی آپ نے کام کرنا ہو. ٹھیک ہو گیا. ویسے پوری دنیا میں لوگ پیدل پھرتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں ٹرینڈ ہے پیدل نہ پھرنے کا. آپ سڑکیں ہم سیف بنا لیں, عورتوں کے لیے تو ہم تیار ہیں پیدل چلنے کے لیے. اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہماری سڑکیں ایسی ہونی چاہیے, انکروچمنٹس ختم ہونی چاہیے, ہمارے جو فٹ پاتھس ہیں ان کو کلیئر رہنا چاہیے تاکہ لوگ وہاں پہ چل سکیں. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ پتہ نہیں سے اتفاق کریں نہ کریں, بہت سی ذمہ داریاں بحیثیت عوام, بحیثیت عام لوگ ہماری بھی ہیں. اب جب ہم انکروچمنٹ کی یا سڑکوں کی بات کرتے ہیں تو جو ٹھیلے لگے ہوتے ہیں, انکروچمنٹس ہوتی ہیں اس پہ, اپنا فٹ پاتھس پہ اور مارکیٹس میں اور سڑکوں پہ, اس پہ گورنمنٹ اس نے ختم ضرور کرواتی ہے. لیکن جب ہم بطور گورنمنٹ ان کو ختم کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کی ریڑھی گرا دی, غریب آدمی کا پھٹا اٹھوا دیا, غریب آدمی کا اسٹال اٹھوا دیا. تو ہمیں بھی اس چیز کو, جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں, جو حضرات ہیں, ان کو بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جو دکانوں کے آگے, مارکیٹس کے آگے جو اس طرح کی انکروچمنٹس ہیں ان کو ختم کریں تاکہ پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو. وہ بھی ہے. دوسرا ان کا اشارہ اس طرف بھی تھا کہ خواتین کے لیے سیف نہیں ہے, خواتین کو آوازیں سننی پڑتی ہیں, کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, آپ تو فیملیئر ہوں گے. یہ تو تربیت کی بات ہے, اس قوم کو تربیت کی ضرورت تو ہے نا. مثلا ہراسمنٹ کوئی, یہ تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں پہ, ان لوگوں کو کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں یا جو اس کام میں پڑھ کر بھی شرمندہ نہیں ہوتے. یہ تو میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی آپ سے یہاں پہ کہ تربیت تو پھر یوں تو کہنا ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کی بھی تربیت خراب ہے, تو پھر قانون کی ضرورت کیا ہے؟ سارے یہاں پہ تربیت پہ ایک کورس کر لیتے ہیں تاکہ ایسا اوفینس سے کمٹ نہ ہوئے. لیکن آئی تھنک پالیسی میکنگ ہونی چاہیے, پالیسی پہ فوکس کرنا چاہیے, قانون پہ ہونا چاہیے, امپلیمنٹیشن پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اگر بالکل ہونا چاہیے, اور سخت قانون ہونا چاہیے, اور اس کی سخت سزا ہونی چاہیے. اور اس میں کسی قسم کا, جو ہمارے قانون میں سب سے بڑا سکم ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ اگر ہم کوئی درخواست دیتے ہیں, یا کوئی خاتون درخواست دیتی ہے یا کوئی لڑکی درخواست دیتی ہے, تو ان کو سم ٹائمز گھر کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے اس بات پہ قائل کیا جاتا ہے کہ آپ کی عزت خراب ہوگی, آپ تھانے کچہری کے چکر نہ لگائیں. بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ انفارچونیٹلی ہو جائے تو ہمیں بطور گھر والے یا بطور سوسائٹی, بطور فرینڈس, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ جس بندے نے ایسا کیا ہے, ہراس کیا, اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بالکل. اچھا, اب ہم کیونکہ پیٹرول والے مسئلے سے اور مہنگائی سے تو نکل ہی آئے ہیں, تو آخری چیز جانے سے پہلے کہ 4-5 دن پہلے بزدار صاحب کو لاہور ہائی کورٹ بلایا گیا تو ان کو تو دبئی جانا پڑ گیا. لیکن کل عمران خان صاحب کو جب کورٹ نے بلایا تو وہ گئے ہیں. تو بزدار صاحب عمرے پہ ہیں. اچھا, تو ظاہری بات ہے ان کی پہلے سے شیڈول تھا تو وہ عمرے پہ چلے گئے ہیں. تو ورنہ عدالتوں میں ہم پیش ہوتے رہے ہیں اپنا پہلے بھی, اور اب بھی اگر بزدار صاحب کے بہاف پہ ضرور کوئی وہاں پہ گیا ہوگا, ورنہ وہ آ جائیں گے, آ کے دوبارہ سے پیش ہو جائیں گے. خان صاحب کو تو آج انہوں نے بڑے شارٹ نوٹس پہ بلایا, اور انہوں نے جا کے کہا ہے کہ آپ صرف اے پی ایس کا معاملہ ہی نہ کریں بلکہ اس معاملے کو بھی کھولیں کہ جو اتنے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں وہ کس کی اجازت سے ہوئے تھے, جو ہمارے اتنے زیادہ لوگ پاکستان میں شہید ہوئے ہیں وہ کس کی اجازت سے ہوئے تھے. اور جہاں تک مقدمہ درج کرنے کی بات ہے, آپ ہمیں ڈائریکشن دیں, ہم مقدمہ درج کریں. وہ ماسٹر اسٹروک تھا, بہت زبردست. چلیں وہ سب تو ٹھیک ہے, آپ بڑا اچھا آپ کا سٹانس ہے سوشل ایشوز پہ. تو آپ کا مہنگائی کے متعلق, مہنگائی کی وجہ سے جو چوری چکاری بڑھ جائے گی, فرسٹریشن عوام میں آئے گی, اس کا کیا آپ کو لگتا ہے افیکٹ نہیں ہوئے گا انہی سوشل ایشوز پہ؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ مہنگائی کو سب سے پہلی بات ہوئی کہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا, اور بطور حکومت ہم اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے,
اور ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں تک اپنے سوشل ایشوز میں یہ مہنگائی, چوری چکاری کی اور دیگر فرسٹریشن کی بات کی, تو یہ تو کوئی نئی نہیں ہے. ہمیں اس کرائم ریٹ کو بھی کم کرنا ہے. تو فرسٹریشن بڑھتی چلی جائے, فرسٹریشن کوئی, میں اب اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, جب سے پاکستان بنا ہے تو لوگ تو تب سے بھی فرسٹریٹ ہیں ہی کسی نہ کسی ایشوز کے حوالے سے. تھوڑا سا مہنگائی کی وجہ سے اگر آج فرسٹریٹ ہیں, تو آنے والے دنوں میں اگر مہنگائی کم ہوگی تو ان کی فرسٹریشن تھوڑی کم ہو جائے گی. اور کرائم ریٹ کو کنٹرول تو ہمیں ویسے بھی کرنا ہے. چوری چکاری اگر ادھر بھی ہوتی ہے کہ جہاں پہ اپنا مہنگائی نہیں ہوتی, ترقی یافتہ ملکوں میں کیا چوری چکاری نہیں ہوتی, یہاں پہ کرائم ریٹ کو بہت کم نہیں ہوتا. میں ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پاکستان کو پاکستان کے مطابق بات کروں, نہ پاکستان کے حالات کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کروں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, نہ دیگر ملکوں کے ساتھ کروں. لیکن سم ٹائمس اگر کرنا پڑ جاتا ہے تو چوری چکاریاں تو انڈیا میں بھی ہوتی ہیں. چلے پاکستان کو پاکستان سے ہی کمپیئر کر لیتے ہیں. آپ 2018 کا ہمارا پر کیپٹا انکم واز 1480 اور 2020 میں ہمارا ہے جی $1280. تو مجھے یہ بتائیں, اگر ہم ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے, اپنے آپ کو ہی دیکھیں, تو کیا ہماری سچویشن بہتر ہوتی جا رہی ہے آپ کی نظر میں؟ اینڈنگ نوٹ تو یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ جب ہم 2023 کا الیکشن لڑنے کے لیے جائیں گے تو جو پر کیپٹا انکم ہے جو آپ نے بتائی ہے وہ 18 تک پہنچ گئی ہوگی. چلیں یہ ان کو میں کین آئی کوٹ یو, یہ بالکل یہ اس کا علیحدہ کلپ نکال کے روز ان کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کرنا ہے. لیکن ایک اور سوال میرا آپ سے یہاں پر آتا ہے کہ یہ جو میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے جنرلی حکومت کا کہ جی جب بھی کوئی بھی عوام بولتی ہے کہ جی یہ مسئلے ہیں, تو آگے سے ریاکشن یہی آتا ہے کہ جی ادھر دیکھیں ادھر مسئلے زیادہ ہیں, ہمارے مسئلے کم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں. ہمیں اپنی بات کرنی ہے, ہمیں اپنی بات کرنی ہے. لیکن جب سیکس کرائمز کی بات کی تب بھی یہی کہا گیا کہ جی باہر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ دو طرف ہے نا جی. جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ وہاں پہ دیکھیں ایسا ہے, تو ایکچولی جب سوال ہوتا ہے تو وہ بھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے نا جی. سوال بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی انڈیا میں پر کیپٹا انکم یہ ہے تو امریکہ میں یہ ہے تو پاکستان میں یہ کیوں ہے. دیکھیں ہمیں اپنے مسائل کے ساتھ خود سے لڑنا ہے, ٹھیک ہے, دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا. بٹ ہمارے سٹیٹس ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں اور ہمیں اس چیز کا بالکل ادراک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ان کو کم کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور بہتری لانے کی کوشش بھی کریں گے. 2023 میں ہم بہتر حالات کے ساتھ جائیں گے. زبردست. آپ پھر ویمن ریلیٹڈ ایشوز پہ بھی ذرا فوکس کریں پلیز. بالکل کریں گے, اس پہ بھی کریں گے. چلے انشاءاللہ. تو اب ہم اسی نوٹ پہ الوداع کہتے ہیں, اور اگلی دفعہ جو بھی ٹرینڈ کر رہا ہوا ہم اس پہ گپ شپ کر لیں گے. ہمارا کیا تڑپنا اور غزل کہہ دینا. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.